آسمان وہ گیند کی طرح نظر آتا ہے. اس طریقے سے درجہ بدرجہ چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، پھر اس آسمان کے اوپر ہائے 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 اللہ کا نظام چل رہا ہے. اللہ نے کہکشاؤں کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا. ایک ستارہ اس کائنات سے کتنا بڑا ہے؟ یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کائنات سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا؟ 10 لاکھ گنا بڑا یہ صرف سورج ہے پوری کائنات سے. بتاؤ جب سورج اتنا بڑا ہے ہمیں کتنا نظر آتا ہے؟ پھر چاند، پھر ستارے، ہر ستارہ تو سورج سے بھی بڑا ہے. پھر اللہ نے کہکشاؤں کو پیدا کیا. ایک کہکشاں نہیں، کروڑوں اربوں قسم کی کہکشاں ہیں. اور ایک کہکشاں کتنی وسیع ہے؟ ایک کہکشاں پوری کائنات سے بڑی بڑی ہے. اربوں قربوں کروڑوں کہکشاں اللہ نے پیدا کیے. سائنس والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ رب کی کیسی قدرت ہے. ہم جو آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، یہ ناسا کی رپورٹ ہے کہ آسمان پہ جو ستارے ہیں 1 2 3 کر کے اس کو گننا شروع کریں 300 ارب سالوں کی میں ضرورت پڑے گی تب یہ گنتی ہو سکتے ہیں. ورنہ اس کو ہم گنتی کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے آسمان پہ ستارے کتنے بنائے ہوئے ہیں. ان ستاروں کی وجہ سے آسمان جھلملاتا ہے. کیسے خوبصورت منظر ہوتا ہے. ایک ستارہ کتنا بڑا ہے. قدرت دیکھو اللہ کی کتنا بڑا وسیع ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ آپ کے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں کرو، آپ نہیں کر سکتے. بڑا اصرار کیا، اے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں. غالباً پتہ نہیں اللہ کیوں پیچھے معاف فرمائے 40 سال یا 40 دن تک وہ کھانا بنتا رہا. جب کھانا تیار ہو گیا سلیمان علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ سب کچھ تیار ہے، اپنے مخلوق کو بھیجیے. اللہ نے کہا، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے سلیمان پہلے خشکی والوں کو بھیجوں یا تری والی مخلوق کو بھیجوں؟ یہی سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں اللہ نے ایک مچھلی بھیجی، صرف ایک مچھلی سمندر سے نکلی، اتنے سالوں کی جو محنت تھی ایک لقمے کے اندر کھا گئی. اور کہتے اور کھلاؤ مجھے. سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے. کہ آج آپ کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، ورنہ میرا اللہ روز مجھے اس طرح 3 لقمے کھلاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے محترم ساتھیوں، لا الہ الا اللہ پر ہماری زندگی بن جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ معرفت ہے. جتنے بڑے بڑے اولیاء آپ کو ملیں گے، جتنے بڑے بڑے اولیاء کے ہم نام سنتے ہیں، اسی کلمے کی برکت سے اللہ نے ان کو معرفت دی ہے. جتنے آپ کو سلسلے ملیں گے تمام سلاسل کے اندر اسی کلمے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی محنت کی جاتی ہے. یہی ہے لا الہ الا اللہ جس کے اندر معرفت ہے. ہر نبی نے پڑھا لا الہ الا اللہ، تمام صحابہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک کلمہ اس کا یقین بن جائے. لا الہ الا اللہ میں یقین کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ میں کس کی تبدیلی؟ طریقے کی تبدیلی. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کے مخلوق سے اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے. محمد الرسول اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین ہم سب کی زندگی میں آ جائے، اور کسی غیر کے طریقے پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہم سب کی زندگی میں آ جائے، ہم سب کے دل میں آ جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی محنت. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے ساتھ تعلق، محمد الرسول اللہ کہ اپنے اللہ نے ایک کو محبوب بنایا، ایک کو اپنا حبیب بنایا، اس کے طریقے پر چلیں گے 100% کامیابی ہوگی. اس کو چھوڑ کر غیر کے طریقے پہ چلیں گے، خاندان کے رسم و رواج پر چلیں گے، آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے، انگریز کے طریقے پہ چلیں گے، یہود کے طریقے پہ چلیں گے، نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے، خدا کی قسم 100% ناکامی، ذلت، رسوائی ہوگی. اور اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی 100% یقینی ہوگی. آج تک ہم نے کیا کیا؟ غیروں کی طریقے پہ زندگی گزاری ہے. اب ہم اس کلمے کی لاج رکھیں کہ اللہ نے کتنا عظیم کلمہ ہمیں دیا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس یہ کلمہ نہ ہو، ایمان کا نور اس کے دل میں نہ ہو، ان سے جا کر پوچھو کہ یہ کلمہ کیا ہوتا ہے.
یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عظیم کلمہ تھا۔ میرے محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ جو ہمیں زندگی میں ہماری رہنمائی نہ ہو سکے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، تدفین تک، سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں مل جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں، ہم عاشق رسول بنے، صرف نام سے نہیں، نام تو بہت سے لوگ لیتے ہیں، ہم بھی نام لیتے ہیں، اللہ ہمیں کام والا بنا دے، اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک سنت طریقوں سے ہمیں وہ عشق عطا فرما دے کہ ہماری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا دیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہو، خاندان کے رسم و رواج کو ہم چھوڑ دیں، وہ میرے محبوب کا طریقہ دیکھیں کہ میرے نبی کی سنت کیا کہتی ہے۔ بچے کی تربیت شروع ہو جائے، وہ نبی کی سنت کو دیکھا جائے کہ میرے نبی کی سنت کیا کہتی ہے۔ بچہ جوان ہو جائے، میری نبی کی سنت کیا کہتی ہے، میرے نبی کا حکم کیا ہے۔ گھر کی زندگی ہو، گھر کی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو دیکھا جائے کہ گھر کی زندگی، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونے چاہیے، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے تم اچھا کام بھی کرو گے، اللہ کو بالکل پسند نہیں، نہ اس کا اجر ملے گا، نہ اللہ کو پسند ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک رکعت کے اندر کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ میں تو اپنے رب کو خوش کر رہا ہوں، 2 کی جگہ میں 50 سجدے کر دوں، 3 سجدے کر دوں، 10 سجدے کر دوں، کیا وہ نماز اللہ کو پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی، اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا حبیب بھیج دیا، یہی تمہارے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اس کی طرح زندگی اپناؤ تو مجھے قبول ہوگی۔ میرے نبی کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اپناؤ گے، غیر کے طریقے سے آؤ گے، وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو ہم اپنے اندر غور کریں، ہمارے گھر میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے خاندان کے اندر، کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں؟ سوچیں نا، ہم تو عقل کو استعمال کرتے ہیں نا، لیکن عقل کو نہیں، سوڑے محبوب کی سنت کو استعمال کریں، اس پر عمل کریں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت طریقہ بتایا نہ ہو۔ سب سے بیکار چیز ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ انسان کو رفع حاجت ہوتی ہے، بیت الخلا جاتا ہے، جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ہر انسان کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب نے تو وہاں بھی طریقہ بتا دیا کہ بیٹھنا کس طریقے سے ہے، پڑھنا کیا ہے۔ تو بتاؤ کہ نبی نے کون سا کوئی ایسا چیز ہے جو بتائی نہ ہو کہ اس طریقے سے زندگی گزارو؟ سونے کا طریقہ بتا دیا، لباس پہننے کا طریقہ بتا دیا، جوتے پہننے کا طریقہ بتا دیا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ بتا دیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، عبادت کا طریقہ بتا دیا، ذکر اذکار کا طریقہ بتا دیا، بچی کے پیدائش پہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ طریقے بتا دیے، تدفین کے طریقے بتا دیے، بچہ جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے وہ طریقے بتا دی کہ کیا کرنا چاہیے، تعلیم اور تعلم سب چیزیں بتا دی میرے محبوب نے۔ کیا چیز رہ گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کا طریقہ بھی بتا دی کہ حکومت کس طرح چلانی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جج بن کر بھی بتا دیے کہ فیصلے کس طریقے سے کرنے چاہیے شریعت کے مطابق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کر کے بتا دی کہ تجارت اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوری کی بتا دی کہ مزدوری اس طرح سے کرنی چاہیے۔ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جو